ان کو منظم کرو، ان میں صبر کی عادت ڈالو، ان کے اندر تن من دھن قربان کر دینے کا وصف پیدا کرو. یہ سب درویشی ہے. آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی. دعوت ہے، تبلیغ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے. کوئی کہہ رہا پاگل ہے یہ، تو آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا، یہ تو شاہد ہے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. برداشت کرو. یہاں یہ مجھ مت کے بھکشو بننا پڑے گا. یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول پر عمل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو. مکی دور یہ ہے. کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا. نو ریٹیلیشن، نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفense یو کانٹ ریز یور ہینڈز. یہ 12 برس سے با نشہ درویشی در ساز دمادم زن، یہ جماعت بنانا، ایک حزب اللہ بنانا، ایک جمعیت فراہم کرنا سرفروشوں کی جو سروں سے کفن باندھ چکے ہو، جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے، اللہ کے نظم کے بھی تابع، جماعت کے نظم کے بھی تابع. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے، there is enough of numbers، تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے، منظم بھی ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے، جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کس پر کشائی. تو اب سلطنت جم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو. یہ ہے انقلاب کا پروسیس. ایک مصرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدنی زندگی ہے. اب آئیے آخری بات، اقبال اور قرآن. میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے. قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا. علماء تو بے شمار ہیں ہمارے ہاں، عربی زبان کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، گرامر کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، کلام جاہلی ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے. اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں، عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے، میں عمر کی 78ویں برس میں کہہ رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا. جس قدر انکشاف ہے، عظمت قرآن کا انکشاف، یہ ہو سکتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیہ شہر جو ہے لغت ہائے عربی کا قارون ہے، لغتیں جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف ہے عظمت قرآن کا. اب میں چند شعر آپ کو سناؤں گا. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم. یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشجیر ثبات. کمزوروں کو قوت دینے والی یہ کتاب ہے. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے متن کا محافظ اللہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حرف اورا ریب کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے. نو انسانہ پیام آخری حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں اتر گیا، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، اندر انقلاب آ جائے گا. He will be a changed person from within. باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہوگا. اندر سے پھوٹے گی تبدیلی، اندر سے انقلاب آئے گا، شخصی انقلاب. کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی، میری ویلیوز بدل جائیں گی، میرے مقصود بدل جائیں گے، میری دلچسپیاں بدل جائیں گی، میری آرزویں تبدیل ہو جائیں گی. فاش گویم آنچ در دل مزمرست. صاف ہی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے. صاف فاش گویم آنچ در دل مزمرست. یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست.
یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کیا ہے کچھ اور؟ مثل حق تنہاؤ ہم پیداست ہوں، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہوں۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، بات بھی کرتی ہے۔ یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتاؤ ہے قرآن مجید، اس کا کلام ہے۔ مثل حق تنہاؤ ہم پیداست ہوں، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست ہوں۔ اچھا اب سنیے زوال امت کا سبب کیا ہے؟ علامہ اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا؟ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، بلکہ اردو کا شعر پہلے سن لیں، اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے بچپن کا، بتاؤں گا آپ کو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہماری زبوں والی کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا سبب۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم مرزمی افتندہی، در بغل داری کتاب زندگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے، قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصام اشکد کے حبل اللہ اوست۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ دعوتی اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں عرض کروں گا، علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے 1894 سے 1904 تک، یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے۔ یہ جو ہجر و وصال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گل و بلبل کی داستانیں، وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری ہوئی۔ سن 5 میں گئے ہیں انگلستان، اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرع ان کا سنا رہا ہوں جو 100% ان پر راست آتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مغرب میں جا کر انہوں نے جس تہذیب کو دیکھا ہے، جس تمدن کو دیکھا ہے، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے۔ انہیں اسلام یاد آیا ہے، ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا، باپ اور ماں کی طرف سے جو اسلام ملا تھا، وہ اسلام جاگا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن کی ترجمانی ہے۔ وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار ہے: اگر دلم آئینہ بے جوہر است، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر خدا نہ خواستہ میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز آ گئی ہے، پردہ ناموس سے فکرن چاک کن، میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت، اس کا پردہ پھاڑ کے پھینک دیجیے۔ ای خیابہ راز خارم پاک کن، اس شعراء کو گویا کہ پھر میں کانٹے کے مانند ہوں، مجھے اٹھا کے پھینک دیجیے۔ اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ روز محشر خار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کر دیجیے گا۔ بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ کتنی بڑی بددعا اقبال دے رہا ہے اپنے آپ کو، کس بات پر؟ اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ آیا، میں نے آپ سے کہا تھا اگرچہ وہ معروف مانند مفسر نہیں ہے، لیکن میں اسے ایک طرح کا مفسر سمجھتا ہوں۔ بہت بڑا مفسر تفسیر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کلام جو ہے وہ دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اب آخری بات، قرآن علامہ اقبال سے میرا تعلق کیا ہے؟ پہلا تعلق کیا ہے؟ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب میرے بڑے بھائی وہ وہاں، میں تو حصار میں تھا، حصار یہاں سے کوئی 200-250 میل دور ہے، اب وہ ہریانہ میں ہے، پہلے مشرقی پنجاب میں تھا۔ بڑے بھائی آئے تھے لاہور، یا اسلامیہ کالج کے اندر داخل تھے۔ وہ جب سمر ویکیشن پر آئے تو میرے لیے بانگے درا لے آئے، 5ویں جماعت۔ اب 5ویں جماعت کا بچہ کیا پڑھے گا؟ میں پڑھتا تھا، اور کوئی ترنم سے پڑھتا رہتا تھا، کچھ سمجھ میں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، کچھ لوگوں سے پوچھتا تھا۔ ہمارے قریب میں ایک آ گئے تھے جو مادری زبان صاحب زبان تھے،
ان سے جا کر جو ہے ایکسائز انسپیکٹر تھے ان سے پوچھتا تھا، لیکن یہ شعر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے